اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق مولانا نبینا الکریم۔ قرآن مجید کے مختصر سوروں میں سے ایک سورہ ہے سورہ والعصر، جس میں خداوند عالم عصر کی قسم کھا کر ایک عظیم اعلان کر رہا ہے۔ اگر ہم معانی اور تفاسیر میں اور علماء کی بات کے اوپر اور روایات کی طرف جا کر دیکھیں تو پہلی چیز جو انسان اس سورے میں تعامل کرتا ہے وہ یہ کہ خدا کس کی قسم کھا رہا ہے، عصر سے مراد کیا ہے۔ اس کے معنی بہت زیادہ بیان ہوئے، یعنی اختلاف معنی بہت ہے لوگوں کے درمیان، مفسرین کے درمیان، روایات بھی مختلف ہیں کہ یہاں خداوند عالم جو قسم کھا رہا ہے والعصر کی، اس سے مراد کون سی عصر ہے۔ بعض کہتے ہیں عصر سے مراد تمام زمانہ ہے، کیونکہ الف لام استغراق ہے، تمام زمانہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں، عصر سے مراد کوئی خاص عصر کا وقت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، عصر سے مراد نماز عصر کا وقت ہے یا خود نماز عصر ہے، اور بعض کسی خاص زمانے کو کہتے ہیں، یعنی بجائے پورے زمانے کے کسی خاص زمانے کو کہتے ہیں۔ بہرحال اصل ہدف جو بھی معنی ہو وہ یہ کہ اہمیت ہے، خداوند عالم ایک زمانے کی قسم کھا رہا ہے اور اس قسم کو کھا کر ایک اعلان کر رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ انسان خسران میں ہے۔ خسران کے لیے اردو زبان میں ایک ہی لفظ ہے گھاٹا، لیکن یہ گھاٹا عام گھاٹا یا عام نقصان نہیں ہے، بلکہ خسران اس گھاٹے کو کہا جاتا ہے جس میں جمع پونجی بھی ختم ہو جائے، جس میں کیپٹل بھی ختم ہو جائے، اصل سرمایہ بھی ختم ہو جائے، اس کو خسران کہا جاتا ہے، جس کو آج کی ہماری روزمرہ کی بول چال کی زبان میں دیوالیہ نکلنا کہتے ہیں۔ یعنی جو اصل سرمایہ ہے، جو اصل کیپٹل ہے، جو اصل پونجی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسران میں ہے، انسان کی ساری پونجی ختم ہو جائے۔ کس بات کی مراد؟ یہاں ظاہر سی بات ہے، مراد مادیت نہیں، بلکہ انسان کو خداوند عالم نے جو عظمت دی ہے، جو خداوند عالم نے شرف دیا ہے، جو اشرف مخلوقات بنائے، یہ پونجی ہے اس کی، وہ پہلے سے اس کے اوپر فائز ہے۔ اب اگر انسان عمل نہ کرے تو اس کے نتیجے میں وہ نقصان پہنچائے گا اور اپنی اصل پونجی کو گوا دے گا۔ کیسے بچ سکتا ہے؟ آیت نے آگے بڑھ کر بتایا اسی سورہ کے تکملے میں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ لیکن یہاں خالی ایمان سے کام نہیں چلے، کیونکہ آیت نے فوراً کہا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے، واو کے ساتھ ہے۔ واو اینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایمان بھی چاہیے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال بھی چاہیے۔ بس یہی دو چیزیں چاہیے؟ نہیں، آگے بڑھ کر دو شرطیں اور بڑھا دی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی انسان ایمان لائے، عمل صالح انجام دے، اور صبر کی وصیت کرے اور حق کی وصیت کرے۔ وصیت کے قانون میں ہے کہ وصیت تبھی انسان کر سکتا ہے جب اس کی چیز کا مالک ہو، یعنی انسان تبھی حق کی وصیت کر سکتا ہے جب وہ خود حق پر ہو۔ انسان صبر کی وصیت تبھی کر سکتا ہے جب وہ صبر کرنے والا خود ہو۔ اور عمل اکیلا کافی نہیں ہے اگر ایمان نہ ہو، ایمان اکیلا کافی نہیں ہے اگر عمل نہ ہو، لہٰذا ان دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ صبر کی وصیت اور حق کی وصیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر یہ انسان ان میں سے کسی ایک کام کو انجام نہیں دیتا ہے تو حکم وہیں واپس پلٹ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسران میں ہیں۔ اس سورے میں خداوند عالم انسان کو ایک ایسی خبر دے رہا ہے کہ جو ہر نبی نے آ کر دی، ہر وصی نے آ کر دی، ہر ولی نے آ کر دی، اور ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جب تک وہ ہے اس کی مدت کم ہے، مختصر ہے اور محدود ہے۔ اب اگر ہم لائق ہو جائیں، کمیونسٹ ہو جائیں، دنیا کو صرف مادہ سمجھیں، تب بھی بہرحال اس عمر کو یہاں گزارنے کے بعد کچھ ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ باقی رہے، نام ہی باقی رہے۔ اگر آخرت کو انسان قبول نہیں کرتا تو اس کے لیے اسی وقت عمل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم آخرت کو قبول کرنے والے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ نجات چاہتا ہے،
وہ انسان اپنے آپ کو گھاٹے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اگر گھاٹے کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں فوراً سوال کرنا ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس گھاٹے سے، ہم کیسے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو 4 شرطیں خداوند عالم نے سورہ میں بیان کی، اور اگر ہم پورے قرآن کا خلاصہ کرنا چاہیں تو یہی 4 شرطیں ہیں کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے، کہ انسان پہلے ایمان لے کر آئے۔ بہت دفعہ ہمارے جوان سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے جس نے بہت اچھے اعمال انجام دیے ہیں، ان لوگوں کے خیر کے لیے کام کیا ہے، لوگوں کے لیے بہت سے اچھے کام انجام دیے، لیکن وہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کا کیا ہوگا؟ پہلی بات تو اس کے 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ واقعی ایمان شرط ہے عمل میں، جب تک عمل میں ایمان الہی نہیں ہے اور اس کے دین پر ایمان نہیں ہے تو ہم اس سے کیا پاداش لیں گے، اس سے کیا انعام لیں گے؟ جب ہم اس پر ایمان ہی نہیں ہے تو ہم اس سے کیسے انعام حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ لیکن یہ اس شخص کے لیے جس کے لیے حکم الہی واضح ہو گیا ہو، یعنی سب معلوم ہے کہ کوئی خدا ہے، دین اس تک پہنچ گیا اور وہ قبول نہ کرے۔ آج کے دور میں جہاں کنفیوژن ہے، جہاں صحیح سے دین نہیں پہنچا ہے، جہاں ایسا انسان ہے جس کو کنفیوز کر دیا گیا یا اصلا دین نہیں پہنچا اس تک، امازن کے کسی جنگل میں ہے، افریقہ کے کسی صحرا میں ہے، اس تک دین ہی نہیں پہنچا، لیکن اس نے اچھے اعمال انجام دیے، یہاں آیت ان کے بارے میں بات نہیں کر رہی، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن تک دین پہنچ گیا، اللہ کے پہنچ گیا، اللہ کی باتیں بتائی گئیں، انبیاء کے ذکر کیا گیا، لیکن وہ اس کے باوجود ایمان نہ لائیں تو پھر وہ کسی فائدے میں نہیں پہنچیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ تو پہلی شرط یہ کہ ایمان لے کر آئے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے جو ایمان نہیں رکھتا ہے اور اچھے اعمال انجام دے تو اس کو دنیا میں اس عمل کی جزا مل سکتی ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں، لیکن واقعی جزا تبھی ملتی جب وہ صاحبان ایمان ہوتا، اور صاحب ایمان اگر نہیں ہے، عمل انجام دے رہا ہے، یا برعکس صاحب ایمان ہے لیکن عمل انجام نہیں دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن دنیا کے کسی فائدے، یعنی اپنی شخصی مسائل کو حل کر رہا ہے لیکن دنیا کے کسی کام نہیں آ رہا ہے، یہ بھی گویا ایسا ہے کہ بے عمل ہے، یا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کرتا، یہ بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ دونوں چیزیں چاہیے، انسان نماز بھی پڑھے، انسان روزہ بھی رکھے، انسان خمس بھی دے، انسان زکوٰۃ بھی دے، اگر ضرورت پڑے تو حج واجب ہو جائے حج بھی انجام دے، یہ بہت اہم بات ہے، لیکن اس کا شخص سے تعلق ہے۔ کچھ عبادتوں کا تعلق سماج سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق رشتہ داروں سے ہوتا ہے، ان سب چیز، ہر چیز کو، کہ یہاں ایک عمل کا بات نہیں کی گئی، عمل صالح، جتنے بھی صالح اعمال ہیں جو اس کی قدرت میں، اس کو انجام دے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم 2 شرطوں کو جو اور بڑھا رہا ہے، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ حق کے سلسلے میں بھی بہت گفتگو ہے، لیکن جو بہت اہم ترین بات ہے اور جو روایات سے بیان ہوئی ہے، ہم تک پہنچی، حق سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ انسان ولایت علی ابن ابی طالب کو خود بھی قبول کرے اور اپنی نسلوں میں وصیت کرے۔ اور صبر کی وصیت کا مطلب یہ کہ اس ولایت کے سلسلے میں جو بھی دیکھنا پڑے اس پر صبر کرے انسان۔ اگر کوئی انسان ایمان لاتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، ولایت امیر المومنین کو قبول کرتا ہے اور اس کی صبر کی وصیت کرتا ہے، تو یہ انسان اس خسران سے باہر آ سکتا ہے جس کی بات خداوند عالم اس سورے میں کر رہا ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔